ناظرین السلام علیکم۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں زین احمد ملک، جو کہ گریوٹی ریئل اسٹیٹ کے سی او ہیں، اور بحریہ اسپرنگز جو کہ بحریہ انٹلیکچوئل ولیج کہلاتا تھا پہلے، اس کے ایکسپرٹ ہیں۔ اس کے بارے میں ان کی نالج کافی زیادہ ہے۔ ہم ان سے بحریہ اسپرنگز کے بارے میں معلومات لینے کی کوشش کریں گے۔ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ وہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے سامنے بحریہ اسپرنگ کو ڈسکرائب کریں کہ وہ کب لانچ ہوا، اس کی کیا پرائسز تھی ایٹ دا ٹائم آف لانچنگ، اور آج اس کی کیا پرائسز ہیں، کیا اسکوپ ہے اس کے اندر۔ یہ تمام چیزیں ہم زین ملک سے پوچھیں گے۔ زین ملک صاحب، سب سے پہلے تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین سے اپنا تعارف بھی کروائیں کہ آپ اپنا پورا نام اور اس کے علاوہ کیا کوالیفیکیشن ہے آپ کی، کب سے پراپرٹی کے بزنس سے منسلک ہیں آپ، تو ہم چاہیں گے کہ آپ اپنا تعارف اپنے ہی الفاظ میں کروا دیں۔ جی برکی صاحب، زین ملک میرا نام ہے۔ 2010 سے میں ریل اسٹیٹ کی فیلڈ میں ہوں اور تقریباً مجھے 8 سال ہو گئے ہیں۔ گریوٹی ریل اسٹیٹ کے نام سے ایک چھوٹا سا بزنس انٹیٹی رن کر رہا ہوں۔ ایجوکیشن کے حوالے سے بتاتا چلوں، MBA مارکیٹنگ میں نے کیا تھا کامسٹ یونیورسٹی سے، اور رائٹ آفٹر دیٹ شروع سے ہی میں اس فیلڈ میں آ گیا۔ میں نے جابز نہیں کی، شروع سے انٹرسٹ تھا مارکیٹنگ میں، بزنس میں۔ الحمدللہ کافی عرصہ ہو گیا ہے، سیٹل ہوں، سیٹسفائیڈ ہوں۔ اور ویسے تو میں تمام سیکٹرز میں بحریہ ٹاؤن کو ڈیل کرتا ہوں، بحریہ انکلیو، بحریہ ٹاؤن ڈبل پنڈی، بحریہ کراچی، بحریہ لاہور وغیرہ، لیکن بحریہ ٹاؤن پنڈی یا بحریہ ٹاؤن بحریہ اسپرنگز میں میری اسپیشلٹیز ہیں، میری ریزیڈنس بھی وہاں پر ہے، کافی عرصے سے ڈیل کر رہا ہوں۔ الحمدللہ وہاں پر میری گرپ بہتر ہے، اسپیشلٹی میری آپ کہہ سکتے ہیں کہ بحریہ اسپرنگز ہے۔ آپ سے ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ہمیں بحریہ اسپرنگز کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ بحریہ اسپرنگز لانچ کب ہوا تھا، اور اس کا جیسے کہ پہلے ہم نے اپنے پروگرام میں بتایا ہے کہ انٹلیکچوئل ولیج نام تھا، پھر اب اس کا نام بحریہ اسپرنگ رکھ دیا گیا ہے۔ بحریہ اسپرنگ میں کتنی کیٹیگریز کے پلاٹ ہیں اور ان کی کیا پرائزز ہیں، اس حوالے سے اگر تھوڑی سی ہمارے ناظرین کو آپ معلومات دے دیں۔ سب سے پہلے تو ویفی پراپرٹیز اور ان کی ٹیم کا شکریہ جو مجھے یہاں دعوت دی اور خیالات کے اظہار کرنے کا موقع دیا گیا۔ انتہائی مشکور ہوں ویفی پراپرٹیز کا۔ جیسا کہ برکی صاحب آپ نے پہلے سوال کیا کہ اس کا نام بحریہ اسپرنگز ہے یا بحریہ انٹلیکچوئل ولیج ہے، یہ ابھی تک ایک کنفیوژن ہے۔ میں اپنے ناظرین کے لیے اور آپ کے لیے سب کے لیے ایک بات کلیئر کرتا چلوں کہ اس کا پہلے جو نام تھا بحریہ انٹلیکچوئل ولیج تھا۔ بحریہ انٹلیکچوئل ولیج چند وجوہات کی بنا پہ اس کا نام چینج کر دیا گیا۔ اب اس کا جو آفیشیل نیم ہے وہ بحریہ اسپرنگز ہے، لیکن عام لوگوں میں، مارکیٹ میں لوگوں کو بحریہ انٹلیکچوئل ولیج سے ہی پکارا جاتا ہے، کیونکہ پرانا نام اس کا بحریہ انٹلیکچوئل ولیج تھا۔ مزید اگر آپ اس کی ہسٹری میں جائیں، سب سے پہلے یہ سفاری ولاز کا پروجیکٹ تھا جو پلان میں تھا، جو نہیں بن سکا۔ اس کے بعد یہاں پلاٹ دے دیے گئے انٹلیکچوئل ولیج کے نام سے، پھر اس کا نام بحریہ اسپرنگز رکھ دیا گیا۔ پلاٹ کی کیٹیگریز یا سائزز کے حساب سے اگر آپ بات کریں تو اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ اس کو آپ دو مین حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ اس کا اوپر ہائٹ پر ہے، بہت بیوٹیفل لینڈسکیپ ہے، اچھے خوبصورت پلاٹس ہیں، ہائٹڈ ہیں۔ اس میں آپ کی کیٹیگریز ہیں 2 کنال کی، 1 کنال کی اور 4 کنال کی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا حصہ ہے وہ تھوڑا سا نیچے آتا ہے، ریور کے قریب آتا ہے۔ اس میں آپ کی مختلف کیٹیگریز ہیں، اس میں 9 مرلہ کے پلاٹس بھی ہیں، 11 مرلے کے، 13 مرلے کے، کنال اور 2 کنال تک کے بھی پلاٹس ہیں۔ نیچے والا ایریا ڈومینیٹ کرتا ہے اپنی اپروچ سے، بہت اچھی اپروچ ہے۔ فوڈ اسٹریٹ کے بیچ میں سے 3 لین روڈ ہے آنے کے لیے بھی اور 3 لین جانے کے لیے بھی روڈ ہے، ٹھیک ہے۔ گیٹڈ ہے، بیریئر لگا ہوا ہے، آپ بہت سیکیور انوائرمنٹ ہے، آنا جانا آپ کے لیے بڑا ایزی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اوپر والے ایریا کی بات کریں، بہت خوبصورت لینڈسکیپ ہے، اچھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں، تقریباً 40-50 کے قریب جنرلز یہاں پہ رہ رہے ہیں، جن میں کچھ حاضر سروس ہیں، کچھ ریٹائرڈ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ججز رہ رہے ہیں، بزنس مین رہ رہے ہیں، بحریہ کے ہائی آفیشلز بھی رہ رہے ہیں۔ اور نیچے والی ایریا میں بھی جائیں، وہاں بھی اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہاں پر بھی کچھ آرمی آفسرز ہیں، پائلٹس بھی ہیں،
بزنس مین ہیں, اچھی کمیونٹی رہ رہی ہے. اوور آل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھا پڑھے لکھوں کا انوائرمنٹ ہے, پڑھے لکھے لوگوں کا انوائرمنٹ ہے. اچھا زین ملک صاحب، ایک یہ کنفیوژن بھی پائی جاتی ہے کہ یہ جیسے کہ یہ بحریہ ٹاؤن راول پنڈی کا حصہ ہے، یہ بحریہ ٹاؤن یہ اس کی سراؤنڈنگ میں سارا ڈی ایچ اے جو کہ ڈی ایچ اے اسلام آباد کہلاتا ہے، تو یہ آتا کس میں ہے؟ بحریہ راول پنڈی کا حصہ ہے یا اسلام آباد کا حصہ ہے؟ یہ اس کی جورسڈکشن ابھی تک تھوڑی سی کنفیوژن ہے، لوگوں کو صحیح طرح سے کلیئر نہیں ہے. اس کے سسٹم میں بتاتا چلوں کہ اس کے چاروں طرف ڈی ایچ اے فیز 1 اور ڈی ایچ اے فیز 4 آتا ہے، جن میں تین طرف ڈی ایچ اے فیز 1 کے چند سیکٹرز لگتے ہیں اور ایک طرف ڈی ایچ اے 4 کا تھوڑا سا حصہ لگتا ہے. ڈی ایچ اے فیز 1 اور فیز 4 اسلام آباد کے نام سے بلایا جاتا ہے، وہ اسلام آباد کی اتھارٹی ہے. اسی کی سراؤنڈنگس کے بیچ میں یہ پایا جاتا ہے. اس میں زیادہ تر لوگوں کی رائے یہی ہے کہ یہ بحریہ اسپرنگز جو ہے اسلام آباد میں آتا ہے، لیکن ابھی تک اس کی آفیشیلی کوئی اتنی آتھینٹک ڈکلیریشن نہیں ہوئی جس کی بنا پر ہم یقین سے کہہ سکیں کہ یہ اسلام آباد میں ہی آتا ہے. لیکن متفقہ طور پر زیادہ تر لوگوں کی رائے یہی ہے کہ یہ اسلام آباد میں آتا ہے. اچھا زین، یہ بتائیں کہ جس وقت یہ لانچ ہوا تھا، ایک تو اس کی ڈیٹ آف لانچنگ کیا تھی، کتنے عرصے پہلے یہ لانچ ہوا ہے، اور اس وقت کی اگر پرائسز دیکھیں اور آج کی پرائسز دیکھیں تو کتنا فرق آیا اب تک اس کے اندر؟ جی، یہ 2009 میں لانچ ہوا تھا. اس میں سب سے پہلے چھوٹے پلاٹس کی بات کریں جس میں 12 مرلے والے پلاٹس ہیں، ان کی لانچنگ پرائس تھی 32.5 لاکھ. کنال کے پلاٹ کی لانچنگ پرائس تھی 65 لاکھ. 2 کنال تھا 1 کروڑ 30 لاکھ کا، اور 4 کنال تھا 2 کروڑ 65 لاکھ کا. ابھی ہم چھوٹے پلاٹ سے بات کریں تو جو 12 مرلے کا پلاٹ ہے اس وقت ہے 1 کروڑ 10-15 لاکھ کی رینج میں. اور کنال کا پلاٹ اس میں اب 2 کیٹیگریز آ جاتی ہیں، 600 گز کے بھی ہیں، 800 گز کے بھی ہیں. 600 گز کے جو نیچے والے حصے میں پلاٹس آتے ہیں جو ریور کے قریب ہے، وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں 1 کروڑ 70 لاکھ سے 2 کروڑ 10-15 لاکھ تک ان کی رینج ہے. اور جو 2 کنال کے پلاٹ ہیں وہاں 2.5 کروڑ سے 3.5 کروڑ کی رینج میں ہیں نیچے والے حصے میں. جب اوپر والے حصے میں بات کرتے ہیں جو ہائٹ پر ہے، اس میں 600 گز کے پلاٹ تقریباً 2 کروڑ 50 لاکھ پلس مائنس، اور جو 800 گز کے ہیں وہ 3 کروڑ کے پلس مائنس میں ہیں. اور جو 2 کنال کے پلاٹس ہیں 75/120 وہ تقریباً 4.5 کروڑ کے قریب ہیں. اور اسی طرح 4 کنال کے پلاٹ 8 کروڑ کے آس پاس ہیں. یہ آج کی پرائسز آپ یہ آج کی پرائسز ہیں. اس وقت جب یہ لانچ ہوا تھا تو اس وقت اس کی کیا پرائسز تھیں؟ اس وقت اس کی پرائسز جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 12 مرلے کے جو پلاٹس ہیں 32.5 لاکھ میں تھے، کنال کے پلاٹس 65 لاکھ میں تھے، 2 کنال کے پلاٹس 1 کروڑ 30 لاکھ میں تھے، اور 4 کنال کے پلاٹس 2 کروڑ 65 لاکھ میں لانچ ہوئے تھے. اچھا، اس میں ٹوٹل کتنے پلاٹس ہیں؟ اس میں تقریباً 550 کے قریب پلاٹس ہیں، جن میں میجورٹی پلاٹس کنال سے اوپر کے پلاٹس ہیں. تقریباً 100 کے قریب یا اس سے بھی کم پلاٹس جو ہیں وہ چھوٹے سائزز میں آتے ہیں، 12 مرلے 15 مرلے 14 مرلے اس سائزز میں آتے ہیں. باقی زیادہ تر اس میں بڑے پلاٹس ہیں. باقی زیادہ تر اس میں بڑے پلاٹس ہیں. یعنی یہ کمیونٹی بھی ایک چھوٹی سی کمیونٹی ہے، لمیٹڈ کمیونٹی ہے، گیٹڈ کمیونٹی ہے، سیکیورڈ انوائرمنٹ ہے. اس کی ہر انٹری ایگزٹ پر بیریئر لگے ہوئے ہیں، CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں، سیکیورٹی گارڈز ہر وقت تعینات ہوتے ہیں، آنے جانے والے ہر بندے پر نظر رکھی جاتی ہے. سیکیورڈ انوائرمنٹ ہے، لوگ مطمئن ہیں. یعنی یہ اگر ہم دیکھیں جیسے ہم نے آج وزٹ کیا ہے اس کی سراؤنڈنگ میں جو کمرشل ایریاز ہیں اس میں کافی سارے برانڈز ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں. تو کون کون سے برانڈز ہیں جو اس کی سراؤنڈنگ میں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں بھی اس کو فائدہ دیں گی وہ چیزیں، اور لوگوں کے لیے بھی ایکسیسیبل ہوں گے وہ برانڈز جو آ رہے ہیں یہاں پر یا جو موجود ہیں اس وقت؟ لیکن یہ 2 طرح کے برانڈز زیادہ ہیں. ایک تو فوڈ اسٹریٹ ڈکلیئر ہو چکی ہے، یہاں پہ فوڈ اسٹریٹ بننے جا رہی ہے جس میں آلریڈی میک ڈونلڈز، پیزا ہٹ، برگر کنگ، ہارڈیز، ٹسکینی، جانی راکٹ اس طرح کے برانڈز آلریڈی کام کر رہے ہیں اور بڑے اچھے چل رہے ہیں، لوگ پسند کر رہے ہیں. دوسری کیٹیگریز آپ کی گارمنٹس وغیرہ یا کموڈیٹیز میں آ جاتی ہے. اس میں چینون ہے، لیوائس ہے، نشاد لینن وغیرہ ہے، گل احمد ہے. گروسری سٹور میں آپ دیکھیں گرین ویلی ہے اور زبیداز ہے، اس طرح کے ہیں. اور الیگزینڈر بیوٹی پارلر ہے. تو اچھے برانڈ یہاں پر آلریڈی موجود ہیں. اچھا، اس کو
جو آپ نے ہمیں ٹاپ پہ دکھایا تھا کہ ایک 5 اسٹار ہوٹل بھی بن رہا ہے یہاں پہ، یہ کون سا ہوٹل ہے؟ اس کے بارے میں کچھ علم ہے؟ یہ بالکل بحریہ کے ایک ہوٹل بن رہا ہے، ٹاپس پہ بالکل ہے، ہائٹ پر ہے، بڑا خوبصورت اس کا لینڈسکیپ ہے، بالکل ہائٹ پر ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بحریہ کی سب سے ہائٹڈ جگہ پر بن رہا ہے یہ. ابھی تک اس کا نام فائنلائز نہیں ہوا. بن رہا ہے ہوٹل، 5 اسٹار ہوٹل ہے، اور اس کے ساتھ اسپینش اپارٹمنٹس بھی بن رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ بھی آلریڈی ورکنگ ہے کیلسٹو کے نام سے. بہت اچھا خوبصورت ویو والا ہے. جس طرح آپ کے پیر صحابہ میں لوگ جاتے ہیں ریسٹورنٹس میں ویو کے لیے، اس سے اچھا ویو ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں، آپ کو پسند آئے گا. اچھا ملک صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو یہ ہے کہ بہت ساری جو کمیونٹیز ہیں اس طرح کی بحریہ ٹاؤن میں، اس میں ایلیویشن جو ہے وہ انہوں نے فکس کیے ہیں کہ آپ اس طرح کا ایلیویشن بنائیں گے، اندر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایلیویشن انہوں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ اسی طرح کے. اس میں بھی کوئی ایسی ریسٹرکشن ہے یا یہ آپ اپنی مرضی سے اپنی مرضی کا ایلیویشن بنا سکتے ہیں اس کے اندر؟ جی، جیسا کہ باقی تقریباً تمام سیکٹرز میں ایلیویشن کی ریسٹرکشن ہے. جیسا کہ فیز 8 میں یا ڈیفنس ولاز میں یا گارڈن سٹی میں ہر اسٹریٹ کا ایک ہی ایلیویشن ہوگا، سب لوگوں کو وہی فالو کرنا ہوگا. بحریہ اسپرنگس کی بیوٹی یہ ہے کہ یہاں پر ایلیویشن کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. آپ اپنی مرضی سے اس کا ایلیویشن سلیکٹ کریں. بحریہ کے جو بائی لاز ہیں لان وغیرہ چھوڑنے کے، وہ لاز کو فالو کریں، اور اپنی مرضی کا آپ ایلیویشن سلیکٹ کر کے اپنی چوائس کے مطابق وہاں گھر بنا سکتے ہیں. اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. اور یہ جو کمیونٹی ہے اس کے اندر مساجد وغیرہ بھی ہیں؟ جی، اس میں 2 بڑی مساجد ہیں. ایک اوپر والے ایریا میں ہے، ورکنگ ہے. دوسری مسجد زیر تعمیر ہے، امید کی جاتی ہے 6-8 ماہ میں وہ بھی آپریشنل ہو جائے گی. وہ نیچے والے حصے کے نیچے لیے؟ والے حصے میں. دوسرا بحریہ کے بہت سارے جو ایریاز ہیں اس میں تھوڑا سا فرق ہے. کچھ کو تو بحریہ ٹاؤن فیز 8 راولپنڈی کا جو بحریہ ٹاؤن فیز 8 ہے وہاں سے ڈیل کیا جاتا ہے، اور کچھ کو کارپوریٹ آفس ڈیل کرتا ہے. تو بحریہ اسپرنگس کو جو ہے کون ڈیل کرتا ہے؟ بحریہ اسپرنگس کو کارپوریٹ آفس ڈیل کرتا ہے، جو کہ بحریہ فیز 2 میں موجود ہے. باقی جو پروجیکٹس ہیں ان کو فیز 8 بحریہ ہیڈ آفس میں ڈیل کیا جاتا ہے. یہ اسپیسیفکلی اس کے ڈیزائن، اس کی ٹرانسفر، ساری اس کی جنرل کوئریز، انفارمیشن سب جو ہے کارپوریٹ آفس سے ڈیل ہوتی ہیں. اچھا ملک صاحب، آپ نے آج ہمیں ایک پارک دکھایا، بہت ہی خوبصورت پارک تھا، بڑا بہترین فاؤنٹین تھا اس کے اندر. وہ پارک بھی اسی کا حصہ ہے یا وہ اس سے الگ ہے جو آئی ویو پارک آپ نے ہمیں دکھایا؟ جی بالکل اسی کا حصہ ہے. اس کے سلسلے میں بتاتا چلوں کہ ٹوٹل 4 پارکس ہیں بحریہ اسپرنگز میں، جن میں سب سے بڑا پارک جو ہے آئی ویو پارک ہے. جیسے کہ آج آپ نے اس کو دیکھا، خوبصورت فاؤنٹینز لگے ہوئے ہیں. اس میں اوپن جم ہے بڑوں کے لیے، بچوں کے لیے رائڈز ہیں، اور فیملیز کے لیے دیکھنے کے لیے یہاں پر ایک چھوٹا سا زو بنا ہوا ہے جس میں لیپرڈ ہے، ٹائیگر ہے، منکیز ہیں. کافی سارے بچوں کے لیے دیکھنے کے لیے اچھے جانور آپ کو وہاں پہ ملتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ٹوٹلی یہ ایک فیملی پارک ہے جس میں صرف فیملیز انٹر کر سکتی ہیں، اور بحریہ ٹاؤن کے رہائشیوں کے لیے اور ایون بحریہ سے باہر سے آنے والے بھی لوگ یہاں بڑی دلچسپی سے اپنے آپ کو یہاں پہ آنا پسند کرتے ہیں. اچھا زین ملک صاحب، یہ بتائیں کہ 2009 سے لے کر اگر 2018 تک آج دیکھا جائے تو اس کو تقریباً 9 سال ہو گئے. ان 9 سالوں کے اندر اس کی قیمت تقریباً 4 گنا بڑھ چکی ہے. دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بحریہ ٹاؤن، راولپنڈی اور اسلام آباد میں پچھلے 2-3 سال سے پراپرٹی میں جو ٹریڈنگ ہوتی تھی، ٹریڈنگ کا رجحان تو پہلے بہت زیادہ تھا اس سے پہلے، لیکن پچھلے 2-3 سال سے کنسٹرکشن کا رجحان بہت بڑا ہے. لوگوں نے گھر بنانا شروع کر دیے ہیں، لوگ یہاں پہ شفٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی جو قیمتیں اتنی بڑی ہیں، اب اگلے اگر 3 سال کہہ لیں یا اگلے 5 سال تک کہہ لیں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی قیمتیں اور مزید کتنی بڑھیں گی؟ دیکھیے 2009 سے 2018 تک پچھلے 9 سال میں ان کی پرائسز 4 گنا تک بڑھ چکی ہیں. اور اب اس کی ہسٹری اگر بیچ میں دیکھی جائے تو 2013 سے 2016-17 تک کا پیریڈ سلم کا تھا، جس میں اوور آل صرف بحریہ نہیں پورے پاکستان میں بشمول CDA DHA بحریہ اوور آل ہر جگہ پر پرائسز گری تھیں. لیکن یہ واحد سیکٹر ایسا ہے جس میں اس سلمپ کے دوران بھی پرائسز بڑھتی رہی ہیں. سلمپ کے دوران گریجول انکریز ہوتا رہا ہے، اور تیزی میں اس کی پرائسز تیزی سے بھی بڑھ چکی ہیں.
اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ لوگوں کی چوائس ہے رہنے کے لیے، ریزیڈنس کے لیے. لوگ یہاں پر، لوگوں کا زیادہ رجحان ہے کنسٹرکشن کا، گھروں کی یہاں پر تعمیر تیزی سے جاری ہے، بہت زیادہ گھر بن رہے ہیں. اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ یہاں پر پلاٹس ملنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، پلاٹس یہاں پر نایاب ہوتے جا رہے ہیں. اور ابھی بھی یہ وقت ہے کہ یہاں پر پلاٹس کی پرچیز کی جائے، اور جو لوگ گھر بنانا چاہتے ہیں، جو لوگ خواہش مند ہیں، یہاں پر ذوق و شوق سے گھر بنائیں. اور فیوچر کی اگر آپ بات کریں تو ایکسپیکٹڈ یہ ہے، کیونکہ اوور آل سارے پاکستان میں پراپرٹیز کا ایک سلمپ رہا ہے، اور ہم ابھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگلے 1-2 سال میں ہر جگہ پہ پرائسز بڑھیں گی. اگر پرائسز ہر جگہ پر بڑھتی ہیں اوور آل پراپرٹی میں، تو اس میں یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ موجودہ پرائس سے کچھ 70-80% تک اگلے 2 سال میں اس کی پرائس مزید امپروو ہو جائے گی. اگر آپ یہ کنسیڈر کر لیں کہ ہر جگہ پر پرائسز نہیں بڑھتی گلوبلی یا کنٹری وائڈ، اگر آپ کی پرائسز ریئل اسٹیٹ میں امپروو نہیں ہوتی، پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 40-50% تک اس پیریڈ میں اس میں قیمتوں میں اضافہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر پلاٹس بہت نایاب ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں کی خواہش ضرور ہے یہاں رہنے کی، لیکن یہ پلاٹوں کی اویلیبلٹی بہت کم ہے. مزید میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی جب آپ 2 سال یا 3 سال کے بعد کا پیریڈ اگر آپ ڈسکس کرتے ہیں، اگر آپ امیجن کریں اس وقت 5 اسٹار ہوٹل بھی یہاں پر بن چکا ہوگا، جو برانڈز انڈر کنسٹرکشن ہے جیسے کہ ہارڈیز ہے، آپ کا ٹسکینے ہے، اور برانڈز جو ہیں ابھی بن رہے ہیں، جن کی بلڈنگز بن رہی ہیں، وہ بھی 1-2 سال میں آپریشنل ہو جائیں گی. ان میں ایک مسجد ہے وہ بھی بن رہی ہے 6-8 ماہ میں، سال تک وہ بھی آپریشنل ہو جائے گی. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جو کہ اس کی پرائس میں بڑھنے کا وجہ بن سکتی ہیں. جیسے کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، اس کی اپروچ جسٹ 4 کلومیٹرز فرام جی ٹی روڈ. پھر اس کے ارد گرد جو برانڈز ہیں جو پہلے ڈسکس کیے جا چکے ہیں، مساجد ہیں، پارکس ہیں، 5 اسٹار ہوٹل ہیں، ریسٹورنٹس ہیں، یہ سب وہ چیزیں جو اس میں اٹریکشن پیدا کریں. اور سب سے بڑھ کر اس کی سیکیورٹی ہے. ہر انٹری ایگزٹ پر ان کا بیریئر لگا ہوا ہے، گیٹڈ کمیونٹی ہے، کوئی فالتو بندہ یہاں پر نہیں آ سکتا. پاکستان میں موجودہ حالات میں لوگ اس چیز کو بہت اہمیت دیتے ہیں کہ جہاں پر وہ رہیں ان کی انوائرمنٹ سیکیور ہو. تو یہاں الحمدللہ سیکیورٹی اچھی ہے، سیکیورڈ انوائرمنٹ ہے. کسی بھی واقعے کی صورت میں جسٹ 5 منٹس یا 3 منٹس کے اندر جو آپ کے گارڈز آ جاتے ہیں. زین ملک صاحب، بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا ہمارے اسٹوڈیو میں. بہت شکریہ آپ کا برکی صاحب، آپ کی ٹیم کا، وافی پراپرٹیز کا. ناظرین، یہ تھے زین احمد ملک جو کہ CEO تھے گریوٹی ریئل اسٹیٹ کے. اور زین ملک صاحب کافی عرصے سے بحریہ ٹاؤن راولپنڈی میں کچھ مخصوص علاقوں کا کام کرتے ہیں اور ایکسپرٹ کی حیثیت سے مانے جاتے ہیں. انہوں نے ہمیں بحریہ اسپرنگس کے بارے میں آج معلومات دیں. امید کرتے ہیں آپ کو بہت سارے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے ہمارے اس پروگرام سے. انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا، اور ہم راولپنڈی، اسلام آباد کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے پراپرٹی ایکسپرٹس کو دعوت دیں گے جو مختلف علاقوں کے بارے میں آپ کے معلومات میں بھی اضافہ کریں گے. اور اگر آپ کی پراپرٹیز ان علاقوں میں ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو تسلی بخش معلومات بھی ٹائم ٹو ٹائم دیتے رہیں گے. بہت شکریہ.